السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پرانی آیت پر غور و تدبر کی کلاس 9 کے تحت سورہ الرعد آیت نمبر 38 سے غور و تدبر کریں گے۔ اس کے پہلے ہم آپ کے سامنے میں محترمہ بہن صاحبہ نکھت ہاشمی کا لفظی ترجمہ بائے آڈیو پیش کر دوں، جس کے تحت ہم غور و تدبر کریں گے۔ وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً ارسلنا بھیجے ہم نے رسولاً بہت سے رسول من قبل کا آپ سے پہلے وجعلنا اور بنائی ہم نے لہم ان کی ازواجاً بیویاں وذریتاً اور اولادیں وما کانا اور نہیں تھا ممکن بریکٹ میں کر لیں لرسول کسی رسول کے لیے یہ کہ یأتیا لے آتا بی آیت کوئی معجزہ اللہ مگر بِإِذْنِ اللہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے لکلی ہر ایک کے لیے اجل وقت کتاب ایک کتاب ہے۔ لفظی ترجمہ لیں گے۔ اس آیت کا جو مضمون ہوگا یہ ہوگا کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر معجزہ پیش کر دے۔ اب ہم اس کے ترجمہ لے لیں گے، بعد میں لفظی ترجمہ شروع کریں گے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً بھیجے ہم نے بہت سے رسول آپ وسلم سے پہلے، اور بنائے ہم نے ان کی بیویاں اور اولادیں، اور نہیں تھا بریکٹ میں ممکن کسی رسول کے لیے یہ کہ لے آتا کوئی معجزہ مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، ہر ایک کے لیے وقت ایک کتاب۔ اب ہم لفظ بائی لفظ ورڈ بائی ورڈ آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، غور و تدبر کریں گے ہم ورڈ ٹو ورڈ۔ سورہ الرعد آیت نمبر 38۔ وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً، یعنی اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، یقیناً بھیجے ہم نے، ارسلنا یعنی بھیجے ہم نے، وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً، ارسلنا بھیجے ہم نے، کس نے؟ اللہ نے بھیجے۔ کیا بھیجا؟ رسولاً بہت سے رسول۔ اور اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اللہ نے بہت سے رسول بھیجے۔ اللہ نے بس انسان کو پیدا کیا اور چھوڑ دیا ایسا کہ بس کیسا بھی زندگی بسر کرو، ایسا نہیں۔ دین کے معنی ہوتے زندگی گزارنے کا طریقہ، وے آف لائف۔ ہر انسان کا وے آف لائف ہے، کسی نہ کسی انداز سے زندگی گزار ہی رہا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا کہ کیا وہ اللہ کے قاعدے کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہے، یا پھر گزارنا چاہتا ہے؟ اگر چاہتا ہے تو پھر یہ سوالیہ نشان کھڑا ہوگا کہ پھر اللہ نے کیا گائیڈ لائن کی اس کو کہ کیسی زندگی گزارے، اس کو بتلایا تو پتہ چلا ہاں وقتاً فوقتاً اللہ رب العزت نے، جیسے تواریخ میں آتا، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اس سرزمین پر بھیجے، اور ان کے ساتھ میں پھر صحیفے بھیجے، کتابیں بھیجی۔ قرآن میں صرف 25-26 نبیوں کے نام ہیں، اس کے علاوہ بھی رسول آئے۔ پھر کیا دیے؟ لوگوں کو عاجز کرنے کے لیے ان کو معجزے بھی دیے، تاکہ لوگ اللہ کی بات کو مان لیں۔ وہ بھی عطا کیا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو عاجز کرنے کے لیے، نشانیاں، معجزے۔ وہی چیز اللہ یہاں پر بیان کر رہا ہے۔ اور بلا شبہ، وَلَقَدْ بلا شبہ یقیناً، ارسلنا بھیجے ہم نے، یعنی اللہ نے، رسولاً بہت سے رسول، من قبل کا آپ سے پہلے۔ کس کے پہلے؟ آپ وسلم کے پہلے۔
آپ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ کو ہم نے رسول بنائے، لیکن اس کے پہلے بھی ہم نے رسول بھیجے، ان کو بھی تکلیف گئی، ان سے بھی لوگوں نے اس طرح طرح کے ڈیمانڈس کیے، ان کو بھی لوگوں نے کبھی دیوانہ کہا، کبھی جادوگر کہا، کبھی جادو کا شکار کہا، طرح طرح کے الزامات لگائے۔ وہ چیز، وہ دلاسا آپ سسم کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ یہ کام جو آپ کر رہے ہیں اللہ کے دین کا، اللہ کی بات جو لوگوں تک کے پہنچا رہے ہیں، اس کے پہلے بھی پہنچائے رسولوں نے، اور پھر جیسے آپ تھے وہ بھی ایسے ہی تھے، آپ بھی انسان، وہ بھی انسان ہی تھے۔ ایسا نہیں کہ رسول بھیجے اللہ، میں کیا کروں، پہلے کے رسول آئے تو وہ فرشتے تھے یا پھر کوئی دوسری مخلوق تھی، اور میں تو انسان ہوں تو میں کیسا پہنچا دوں، یہ چیز نہیں۔ من قبلی کا، آپ سے پہلے، یعنی آپ سب کے پہلے، اور بنائے ہم نے، وہ جعلنا، اور بنائے ہم نے، پھر کیا ہے، وہ جعلنا اور بنائے ہم نے، یعنی کس نے، اللہ نے، ان کی، لہم یعنی ان کی، وہ جعلنا اور بنائے ہم نے، لہم ان کی، ازواجن بیویاں، وہ ذریاتن اور اولادیں۔ کیسے بھیجے ہم نے رسول انبیاء کہ ان کی بیویاں بھی تھی اور ان کی اولادیں بھی تھی۔ ہوتی نا فیملی سے محبت، بڑی محبت ہوتی ہے انسان کو اپنے ماحول وال سے، اولاد سے محبت، بیوی سے محبت، تو ان کا بھی گنگوت تھا، بولنا چاہیے، ان کا بھی اہل و عیال تھا، ان کی بھی فیملی تھی پہلے کے رسولوں کی۔ ایسا نہیں کہ وہ کوئی دوسری مخلوق تھی، ایسا نہیں کہ وہ ایسے انسان تھے کہ جن کے ساتھ فیملی نہیں تھی، ماں باپ بھی تھے، اولاد بھی تھی، بیوی بھی تھی، ساری ذمہ داریاں بھی تھی دنیا کی۔ اور بنائے ہم نے، اور آپ سے پہلے، اور بنائے ہم نے یعنی اللہ نے، ان کی، لہم یعنی ان کی بیویاں، ازواجن یعنی بیویاں، اور ذریاتن یعنی اولادیں۔ آپ موبائل پر ایسا آپ پبلش کر کے کامنٹ کی طرف جائیں گے تو پبلش دکھیں گا آپ کو، ڈیٹ دکھیں گی، اس کے اندر یہ ترجمہ نہیں دکھیں گے آپ کو، لفظی ترجمہ جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو بھی دکھے گا، جیسا مجھے دکھائی دے رہا ہے ایسا آپ کو بھی دکھے گا، اس میں سے دیکھیں آپ لفظ بائی لفظ، ایک ایک لفظ بائی لفظ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ازواجن وہ ذریاتن یعنی بیویاں اور اولادیں، پہلے کے رسولوں کی بھی، وما اور نہیں، کانا تھا اور نہیں تھا، ان بریکٹ میں ممکن، اور نہیں تھا ممکن، وما اور نہیں تھا، کانا، وما اور نہیں، وما یعنی اور نہیں، وما اور نہیں، کانا تھا اور نہیں تھا، بریکٹ میں لیں گے ممکن، کیا ممکن نہیں تھا، لی رسولن کسی رسول کے لیے، اور کسی رسول کے لیے ممکن نہیں تھا، کیا ممکن نہیں تھا، ان یہ کہ یاتیا لے آتا، کسی رسول کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ لے آتا، یاتیا لے آتا، بیایتن لے آتا کوئی، بیایتن کوئی معجزہ، یاتی یعنی لے آتا، بیایتن کوئی معجزہ، اور کسی رسول کے لیے یہ نہیں تھا کہ وہ معجزہ لاتا، اس کے ہاتھ میں تھا معجزہ لانا۔ وہ چیز اللہ بیان کر رہا ہے کہ ہم نے جن نبی بھیجے، رسول بھیجے، جن کو معجزے دیے ان کو دیے، بہت سے نبیوں کو معجزے بھی نہیں دیے، اور زیادہ تر نبیوں کو دیے معجزے، لیکن اللہ نے دیا تو وہ چیز اللہ بیان کر رہا ہے۔ کچھ اللہ کے بنیادی اصول ہوتے، جیسا فرشتہ جو ہوتا اللہ کے تابع رہتا، کسی عام انسان کے، کسی خاص انسان کے، باوجود اس کے ایمان والا کیوں نہ ہو، کسی نبی یا رسول اس کے بھی تابع نہیں ہوتا فرشتہ، کہ موت کا فرشتہ آیا تو نبی کے تابع تھا تو نبی نے روک دیا، ارے رک جاؤ بھائی، ابھی نہیں، بعد میں روح قبض کرنا، فلانا کام انکمپلیٹ ہے، یا اور کوئی کام، جیسا ہم کو حدیث میں ملتا، طاف کے میدان میں پہاڑ کا فرشتے آئے، آپ سے پوچھنے لگے، یعنی آپ کے تابع میں آ گئے، تو وہ بنیادی عقیدے سے اللہ کا جو بنیادی اصول ہے قرآن میں کہ فرشتے اللہ کے تابع ہوتے ہیں، جو کام اللہ ان کو سونپتا وہ نہیں کرنا تو دور کی بات، اس میں تاخیر بھی نہیں کرتا، ڈیلے بھی نہیں کرتا،
لقمان علیہ السلام کا جو موت کا وقت آیا تھا اور جو جنات تو سے کام لے رہے تھے وہ تو باقاعدہ ان کی روح قبض ہی کر دیا فرشتے نے، موت کے فرشتے نے. وہ الگ بات ہے کہ جناتوں کو ایسا لگا کہ وہ زندہ ہی ہے کر کے. جب وہ دیمک نے گھن کے کیڑے نے لکڑی کو کھا گیا، ان کی باڈی گری وہاں سے تخت پر سے، تب ان کو پتہ چلا کہ ارے ان کی تو ڈیتھ ہو گئی کر کے. لیکن ان کے پریشر میں انہوں نے کام برابر انجام دیے. تو موت کا فرشتہ کسی نبی کا بھی انتظار نہیں کرتا، اس کے تابع نہیں ہوتا، کسی نبی کے، رسول کے، یا کسی عام یا کسی خاص ایمان والے شخص کے. یہ کہ لے آتا یا دیا کوئی معجزہ کسی رسول کے لیے یہ نہیں تھا، ہاتھ نہیں تھا کہ وہ اپنے دل سے کوئی معجزہ لے آئے، مگر کوئی بھی آیتن کوئی معجزہ، الا یعنی مگر، الا آپ اس میں دیکھیے، الا مگر باذن اللہ، مگر اللہ کے اجازت سے. معجزہ کیسا؟ اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے. خود اپنے تئیں کوئی رسول یا نبی کی یہ طاقت نہیں، یہ ضرورت نہیں کہ معجزہ لائے کوئی. اللہ نے جو معجزہ دیا، جیسا عیسیٰ السلام کو عصا دیا، اور دوسرے معجزے 9 معجزے موسیٰ السلام کو، اور عیسیٰ السلام کو معجزے دیا اللہ نے. موسیٰ السلام کو دیا اللہ نے وہ جو عصا، لکڑی، وہ جو اور دوسرے معجزے. ایسا عیسیٰ السلام کو معجزے دیا. اونٹنی کا معجزہ سمود کی قوم کو، قوم سمود کو، یہ معجزہ جو اللہ نے دیا. مگر اللہ باذن اللہ، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے. معجزہ اللہ چاہتا تو دیتا. لکلی ہر ایک کے لیے. پھر کیا فرماتا اللہ رب العزت؟ لکلی ہر ایک کے لیے، اجلن وقت، کتابن ایک کتاب. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ معجزہ اللہ جس کو چاہتا اس کو دیتا. ہر ایک کے لیے کیا ہے؟ ایک کتاب ہے. کون سی کتاب؟ ایک گائیڈ لائن. جو ایک مین جو گائیڈ لائن ہے وہ لوح محفوظ میں اللہ کے پاس میں کتاب، اور اس میں سے سارے آدیش، ساری انسٹرکشن وقتاً فوقتاً انبیاء اکرام پر اللہ تعالیٰ اتارتا وہی کے ذریعے، اس وقت کے ساتھ میں، اس وقت کے ساتھ میں، اس وقت کے تحت وہ کتاب میں سے انسٹرکشن، ہدایت اللہ دیتا ہر نبی کو. صحیفے، توریت، انجیل، زبور، تو کیا تھی؟ یہ آسمانی کتاب تھی. اس میں وہی تھا جو قرآن میں ہے، قرآن میں وہی ہے جو اس میں تھا. ہاں وقت کے تحت تھا. جیسا ہوتا ہے نا، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پہلے بھی کیلکولیشن تھا، حساب تھا ہی، اولڈ میتھمیٹکس تھا ہمارے پہلے. جب میں 8ویں میں گیا تو اس کے پہلے اولڈ میتھمیٹکس تھا. 2 اور 2 4، ہزار 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 2000، ایکس اور وائی نہیں تھا اس طرح کا کیلکولیشن. لیکن بعد میں کیا آ گیا؟ ایکس وائی آ گیا، نیو میتھمیٹکس. تو میتھمیٹکس چینج ہوا کیا؟ اس کا طریقہ وہ چینج ہوا، لیکن میتھمیٹکس جو حساب تھا پہلے بھی تھا. پہلے ہاتھ سے لکھتے تھے لوگ، ڈرافٹنگ کرتے تھے. بعد میں ٹائپنگ مشین آ گئی، ٹائپنگ سے ٹائپ ہونے لگا. تو وہ بدلا کیا؟ اس میں پڑھائی میں کوئی فرق پڑا؟ حکموں میں کوئی فرق پڑا؟ بالکل نہیں. ٹائپ ہوا. پھر ٹائپ کے بعد میں آج کمپیوٹر آ گیا، اس سے ٹائپ ہونے لگا. اس سے ٹائپنگ سے 4-5 کاپی نکلتی تھی بس کاربن لگا کے، اب کمپیوٹر سے ایک ہی وقت میں ہزاروں کاپی نکال لو آپ. تو یہ فرق پڑا کہ دنیا نے ترقی کی، لیکن اللہ کے آدیش، اللہ کے احکامات ہر وقت ایک ہی جیسے رہے. کیونکہ انسان کی بناوٹ آدم علیہ السلام سے لے کے بناوٹ ایک ہی جیسی، جسم کے ساتھ انسان کی، جاڑا، موٹا، دبلا، یہ ہو سکتا، ہائٹ میں اس میں فرق، لیکن اس کی ضروریات زندگی جو ہے ایک ہی رہی انسان کی. لکلی ہر ایک کے لیے، اجلن وقت، اس کے وقت کے حساب سے، ہر ایک کے لیے اس کے وقت کے حساب سے کیا کتاب دیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ کے انسٹرکشن، اس پر وحی نازل ہوئی. کتابوں ایک کتاب، وہ چیز اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہا ہے. پھر اس کے بعد میں لیں گے ہم کہ آیت نمبر 39، اس کا جو مضمون تھا پہلے، اس کا آیت نمبر 38 کا، کسی رسول کی بھی، اس کا مضمون تھا کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر معجزہ پیش کرے. اب جو دوسری لیں گے ہم آیت نمبر 39 39، اس کا مضمون ہے اللہ جس چیز کو چاہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہے
قائم رکھتا ہے. لفظی ترجمہ سنیں گے ہم. یمحو مٹا دیتا ہے اللہ اللہ تعالی ما جو یشاء وہ چاہتا ہے ویثبت اور وہ ثابت رکھتا ہے وعندہ اور اس کے پاس ام الکتاب اصل کتاب. اس آیت پر ہم غور و تدبر کریں گے. اس کے پہلے ہم ترجمانی لیں گے اس کی. سورہ الرعد آیت نمبر 39. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ جو وہ چاہتا ہے اور وہ ثابت رکھتا ہے اور اس کے پاس اصل کتاب ہے. اب اس کا ہم لفظ بائے لفظ ترجمہ لے کے اس کے پر غور و تدبر کریں گے. یمحو مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ ما جو یشاء وہ چاہتا ہے اور وہ یثبت اور وہ ثابت رکھتا ہے وعندہ اس کے پاس ام الکتاب اصل کتاب ہے اور اس کے پاس اصل کتاب ہے. یمحو مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ ما جو یشاء وہ چاہتا ہے. کیا فرمایا رب العزت نے اس آیت میں کہ اللہ جو چاہتا اس کو مٹا دیتا. اس سے کیا سمجھیں گے ہم؟ مطلب یہ کہ پہلے کے انبیاء اکرام کو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ معجزے عطا کیے. معجزے دیا. معجزے یعنی عاجز کرنا. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا، تو آپ سورہ انعام آیت نمبر 35 کی ترجمانی آپ نے پڑھ لینا، لفظی ترجمہ بھی پڑھ لینا. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ معجزہ کا دروازہ بند. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ معجزہ طلب کرتے تھے کہ پہلے کے نبیوں کو جیسے معجزے دیے گئے تو تم کوئی معجزہ لے کر آؤ. اور بھی طرح طرح کے کرتے تھے سوالات کہ تمہارا سونے کا کوئی محل ہونا چاہیے تھا یا ایک باغ ہونا چاہیے تھا اچھا تم کو دیا ہوا. اتنے باغوں کی بات کرتے آپ جنت میں ملیں گے تو ایک باغ تو آپ کے پاس اللہ نے دینا تھا. طرح طرح کے ڈیمانڈس کرتے تھے. ایک یہ بھی کہ بھئی کم سے کم معجزہ تو لاؤ. پہلے کے رسول کے پاس معجزے تھے تو آپ کے پاس کون سا معجزہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خواہش ہوتی تھی کہ اللہ کوئی معجزہ دے تاکہ میں لوگوں کو اس معجزے کے ذریعے سے عاجز کر دوں. تو اللہ نے اس کا جواب اور کئی آیتوں میں دیا کہ سورہ انعام میں تو صاف انداز میں کہ ہم تو آپ کو معجزے دینے والے ہیں نہیں. تم کو چاہیے تو آسمان پر سیڑھی لگا لو یا زمین میں سرنگ بنا لو، لے آؤ ان کے لیے کوئی معجزہ. اس طرح اللہ نے کہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے علاوہ اللہ نے کوئی معجزہ نہیں دیا، کوئی معجزہ نہیں. مگر ہم کو حدیث میں آتا 200-300 معجزے اللہ تعالیٰ نے دیا کر کے، یہاں تک کہ چاند کے ٹکڑے کر دیے سورہ قمر کے ذریعے سے ہم کو سمجھایا جاتا. یہ بھی ایک معجزہ تھا. جبکہ وہ سورہ قمر پر بھی میرا درس ہے، وہ ایسا ہے کہ قیامت کا ذکر ہے کہ چاند پھٹ جائے گا تو اس کو بھی وہ کیا سمجھیں گے؟ جادو ہی سمجھیں گے. وہ چیز ہے وہاں پر. وہ آپ جب سنیں گے اس پر درس میرا تو شاید آپ کے ذہن میں آئے وہ چیز. اور کچھ علماء نے بھی اس طرح سے لیا. تو یہاں پر یمحو مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. یمحو مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ ما جو یشاء وہ جو چاہتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ مٹا دیتا ہے. پہلے کے نبیوں کو معجزے دیا لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزے کا دروازہ بند، کوئی معجزہ نہیں دیا. پھر پہلے کے رسولوں کے بعد میں بھی انبیاء اکرام کا سلسلہ جاری، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں اب کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ بھی ایک شک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی. اب نبوت کا دروازہ بند، مٹا دیا اللہ تعالیٰ نے نبوت کے دروازے کو.
وہ جو ایک لائن تھی کہ نبی آتے تھے وقتاً فوقتاً، تو اب کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ اصل میں مٹا دینا، معجزے کا دروازہ بند۔ قرآن ہی معجزہ پہلے جو دیا گیا تھا، قرآن، جو قرآن یعنی کتاب اللہ کی، وہ جو اوپر اللہ کی کتاب تھی، اس میں سے اللہ جو انسٹرکشن بھیجتا تھا وہی کے ذریعے سے، وہ اس کے بعد میں پھر بس قرآن، اب یہ معجزہ، اب کوئی معجزہ نہیں، معجزے کا دروازہ بند، نبوت کا دروازہ ہی بند، آخری نبی، اب کوئی اس کے بعد میں نبی نہیں آئے گا آپ وسلم کے بعد میں۔ لیکن ہے کچھ ہیرے کہ نبوت کا دعویٰ ٹھوک دیتے، قرآن آیت سمجھ میں آئے وہ الگ چیز، لیکن نبوت کا آیت کا دعویٰ ٹھوک دینا کہ میں نبی ہوں، اب میرے پر نازل ہو رہا ہے، خواب میں اللہ تعالیٰ انسٹرکشن دے رہا ہے مجھے، طرح طرح کے ڈائریکٹ انڈائریکٹ یہ چیز بتانا جیسا اللہ کے پاس میں سے ڈائریکٹ ان تک کی انسٹرکشن آ رہی، یعنی وہی ہدایت آ رہی، مطلب وہی آ رہی، جبکہ اس کا تو دروازہ ہی بند ہے۔ مٹا دیتا ہے، یم ہو مٹا دیتا ہے، اللہ ہو اللہ تعالیٰ، ماں جو یشا ہو وہ جو چاہتا ہے، جو چاہتا ہے وہ مٹا دیتا۔ پہلی جو کتاب تھی وہ تورات انجیل زبور ہے اپنی جگہ پر، لیکن اب قرآن، پہلے میتھمیٹکس جیسا تھا اولڈ کورس، اب نیو کورس، پہلے ٹائپنگ مشین سے ٹائپ کرتے تھے، اس کے پہلے ہاتھ سے لکھتے تھے، اب ہاتھ سے لکھا ہوا ہاتھ سے بھی لکھ سکتے، لیکن وہ یہ ہو گیا نہیں، لیکن اب ٹائپ کرتے، اب ٹائپنگ مشین بھی بند، اب کمپیوٹر پر ٹائپ ہوتا، اب پرنٹ ہی نکلتی، وہ ایک چیز۔ تو جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی تو پچھلی چیز اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ ترقی لاتا۔ پہلے جنگیں لڑی جاتی تھی گھوڑوں پر، بڑی خدمت ہوتی تھی گھوڑوں کی، بڑا خیال دان جس کے پاس گھوڑے رہے اچھے، اور تلواروں سے اور اس سے، اور آج کیا ہے، ہوائی جہاز، جیٹ ومان، یہ وہ میزائل بڑی بڑی، اس سے جنگیں لڑی جا رہی۔ تو قرآن میں بھی موجود ہے کہ ہم تمہیں اور بھی سواریاں دیں گے، تو یہ سواری عطا کی اللہ تعالیٰ نے، اب پہلے جو سواری ہے مٹا دیا، مطلب اس کو ایک طرف رکھا اللہ نے، کئی چیزیں، وہ چیز ہم سمجھیں گے، مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ جو وہ چاہتا ہے، جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتا ہے، ایک طرف کر لیتا سائیڈ میں، اور اس کے اگینسٹ میں جیسا قرآن میں ہم کو آیت بھی ملتی کہ جو ہم آیتیں یہ کرتے ہیں منسوخ کرتے، تو منسوخ کو کیا سمجھتے ہیں ہم کہ وہ ختم ہو جاتی، ختم نہیں، اس کی جگہ ہم ویسی یا اس سے بھی اچھی ہم آیت پیش کر دیتے، اس سے بھی اچھی بات پیش کرتا اللہ تعالیٰ۔ آیت منسوخ ہوتی ہے ایسا نہیں، وہ آیت بھی موجود ہی رہتی، جیسا آج کسی نے، وہ مثال کو سمجھیے آپ کہ کسی نے ہمارے پاس میں ایک لیٹر لایا، ٹائپ کر کے لایا ٹائپ رائٹر سے اپلیکیشن، اور ایک نے لایا کمپیوٹر سے ٹائپ کر کے بڑا خوش کرتا، اور ایک نے ہاتھ سے لکھ کے لایا، 3 اپلیکیشن آئی کسی کی سروس کی جاب کے لیے۔ تو ہم اس بنیاد پر کسی کے ہاتھ کے لکھے ہوئے کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے کہ نہیں آپ کمپیوٹر سے ٹائپ کرا ہوا لائیے، ٹائپنگ سے ٹائپ کرا ہوا لائیے، بالکل نہیں۔ ہم نے جو ماہیتی مانگے تھے، ہم نے جو ریکارڈ مانگے تھے، اس کا ڈاٹا جو مانگے تھے، وہ چاہے ہاتھ سے لکھے یا ٹائپ کر کے لکھے یا کمپیوٹر سے، وہ ہم کو ایکسیپٹ ہی کرنا پڑے گا، اور اس کو انٹرویو میں بلانا ہی پڑے گا۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں کہ تیرا ہاتھ کا لکھا ہوا نہیں چلے گا تو اس پر زیادتی ہو جائے گی، نہیں ہے میرے پاس پیسے، نہیں دیا میں نے پیسے کسی کو، میری مالی حالت برابر نہیں ہے، میں کیوں خرچ کروں 5-10 روپے؟ پھر ایک ہی جگہ اپلیکیشن کرنا پڑتا ہے کیا؟ 100 جگہ اپلیکیشن کرنا پڑتا، کئی ڈاکومنٹس لگانا پڑتا، بلکہ جو بچے کرتے سروس کے لیے پریشان ہو جاتے، وہ سروس تو ملتی نہیں، لیکن ہر بار 200 300 500 1000 کا خرچ آیا تھا اپلیکیشن کا، وہ آنے جانے کا خرچ الگ۔ تو جو کفایت شعار بچے ہوتے ٹائپ بھی نہیں کراتے، جن کی مالی حالت برابر نہیں رہتی، ہاتھ سے لکھتے بیچارے، ہاتھ سے لکھ کے وہ کاپی نکالیں گے، سبمٹ کریں گے کاغذات، یہ بھی چیزیں ہوتی۔ آج تو قیمتیں کم ہو گئی تو وہ کمپیوٹر سے کم قیمت میں بھی ہو جا رہا ہے، زیروکس کاپی وغیرہ۔ تو یہ چیز مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ جو وہ چاہتا ہے، وہ یس بھی تو، اور وہ ثابت رکھتا ہے، وہ اندہ ہو، اور اس کے پاس ام الکتاب، اصل کتاب ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک آیت کی جگہ دوسری آیت پیش کرتا، اس سے بہتر یا اس جیسی، بہتر کے معنی بات وہی رہتی، انسان کی زندگی گزارنے کا طریقہ ایک ہی رہتا، لیکن ایک الگ انداز، بعد میں ایک دوسرا الگ انداز کا صرف فرق ہوتا، چیز ایک ہی لیکن انداز کا فرق۔ ایک میں ڈائریکٹ آپ کے سامنے درس قرآن پیش کروں، اللہ کی بات پیش کروں، ایک وہ یوٹیوب کے ذریعے سے پیش کروں، ایک وہ
جو صرف آڈیو کے ذریعے، ایک ویڈیو آڈیو کے ذریعے سے پیش کروں، لیکن بات ایک ہی چیز پیش ہو. سوال یہ کہ پیش کیا ہو رہی ہے بات، میں نہیں، میری جگہ کوئی دوسرا پیش کرے یا آپ پیش کریں اللہ کی بات، تو صرف پارٹی بدلیں گی. ابھی میں نے پیش کیا، بعد میں آپ پیش کر رہے بات، لیکن بات قرآن کی پیش ہونا چاہیے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، انسان انسان تک کے بات پیش کرے، ایک دوسرا انسان اور پیش کرے، لیکن بات کا سبجیکٹ وہی ہونا چاہیے قرآن. وہ چیز وہ یثبتو، اور وہ ثابت رکھتا ہے اس کے پاس اصل کتاب ہے. کیا ہے کہ وہ جو اصل کتاب ہے وہ لوح محفوظ میں اللہ کے پاس میں ہے. ایسا نہیں کہ یہ جو یہاں پر نازل کیا اللہ تعالیٰ نے تو لوگوں نے اس میں پھیر بدل کر دیا، بالکل ایسا نہیں. جب بھی اللہ نے اپنی کتابیں نازل کیا تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی. کہ اس کا جو متن تھا، جیسا قرآن کا جو عربی متن ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی بھی پھیر بدل نہیں کر سکتا. تحریف و ٹرانسلیشن میں اس میں کریں گے، عربی متن میں کہیں بھی فرق نہیں. ایسی جو پہلی کتابیں تھیں جس بھی بھاشوں میں تھی، کوئی سریانی زبان میں، اس وقت کی جو لینگویج تھی اس میں بھی کوئی فرق نہیں تھا. اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں جو آئے تھے کہتے تھے کہ چوری کرے تو ہاتھ کاٹ دو. یہ دیکھیے تمہاری کتاب میں ہے کیا نہیں، تورات انجیل میں. آنکھ کا بدلہ آنکھ، کان کا بدلہ کان، ناک کا بدلہ کان ناک، جان کا بدلہ جان، ہے کہ نہیں تمہاری کتاب میں. یہ قرآن تصدیق کرتا اس کے پہلے والی آسمانی کتابوں کی. یہ بھی آیتیں موجود ہے کہ قرآن جو تصدیق کرتا پہلے والی آسمانی کتابوں کی. کون سی آسمانی کتابوں کی؟ ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب نہیں، بعد والی کی کسی کتاب کی تصدیق نہیں کرتا قرآن. کہ کوئی یہ کہے کہ بعد والی آسمانی کتاب کی تصدیق کرتا تو ہے، آسمانی کتاب کہاں سے آ گئی؟ یہ سوالیہ نشان پیدا ہو جائے گا، سوال کھڑے ہو جائے گا کہ جب نبوت کا سلسلہ بن تو پھر آسمانی کتاب کہاں سے ڈالی ہے بھائی تم؟ نہیں، وہ کتاب آ گئی آسمانی، خواب میں ایک نے دیکھا ویسے لکھ دیا اس نے، تو چلے گا نہیں. پہلے والی آسمانی کتاب کی تصدیق کرتا، سرٹیفائڈ کرتا، جسٹیفائڈ کرتا قرآن. بعد والی آسمانی کتاب کی تصدیق نہیں کرتا، تو اس کا مطلب آسمانی کتاب کے علاوہ جو کتاب ہے تو اس کی تصدیق کرتا. مطلب قرآن کے علاوہ جو کتاب ہے تو کہ اس کی تصدیق کرتا؟ قرآن بالکل نہیں کرتا. قرآن کے علاوہ یا اللہ کی کتاب جب جب نازل ہوئی نبیوں پر، اس وقت میں بھی آج بھی قرآن، تورات، انجیل یا جو بھی صحیفے تھے، اس کے علاوہ کسی کتاب کو جسٹیفائی نہیں کرتا قرآن. یہ قرآن کا کمال ہے، اللہ کی کتاب کا. اس وقت سے کمال ہے جب سے انبیاء اکرام پر بھیجا اللہ نے، مبعوث کیا دنیا میں، ان پر کتابیں نازل کی، صحیفے نازل کیے، تو اس وقت میں بھی کسی کتاب کی تصدیق بالکل نہیں. آج قرآن بھی کسی دوسری کتاب کو تصدیق نہیں کرتا، جسٹیفائی نہیں کرتا. وہ لکھے لوگ کتنے بھی کتابیں لکھے، اور ہر نبی نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن کے علاوہ کوئی کتاب لکھ کے نہیں گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ کوئی کتاب نہیں لکھی. کئی کتابیں لکھ سکتے تھے، ایسی شخصیت، ایسی پرسنالٹی، قابل شخصیت، مگر نہیں، صرف قرآن لکھ کے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن چھوڑا ہمارے لیے. اسی لیے آتا قرآن میں آیتیں موجود ہے، نصیحت کرو قرآن سے، مجادلہ کرو قرآن سے، بحث قرآن سے، مجادلہ قرآن سے، نصیحت قرآن سے، قرآن کا ذکر ہمیشہ. کیسی کتاب؟ فرقان. فرقان یعنی جانچنے والا آلہ، حق اور باطل کے فرق کو کھول کے رکھ دینے والی کتاب. یہ چیز قرآن میں موجود ہے، ساری چیزیں قرآن میں آتی ہیں. تو کیا آیا پھر؟ اس سے ہم کیا سمجھے؟ مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ جو وہ چاہتا ہے، اور وہ ثابت رکھتا ہے اس کے پاس اصل کتاب ہے. مطلب اللہ کی کتابوں میں نہیں مٹاتا، جو پہلے تھا اس سے بہتر چیز موڈیفائی کر کے کوئی چیز کو لاتا. اس کا مطلب آیتیں منسوخ ہو گئی تھی. منسوخ کے معنی یہ نہیں کہ وہ رد ہو گئی تھی، کینسل ہو گئی تھی. جیسا ہم کچھ لکھتے ہیں نا، ہمارے خیال میں آتا کہ ارے میں نے غلط لکھ دیا، ارے غلطی ہو گئی میرے سے، تو نعوذ باللہ اللہ سے کوئی غلطی ہوتی ہے کیا؟ اللہ وقت کے حساب سے نازل کرتا آیتیں. اس وقت میں بھی جو پہلے نبیوں کو بھی وہی دین تھا جو آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا اللہ تعالیٰ نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا نا، قرآن کی آیت ہے نا، ابراہیم اسلام کے دین پر قائم ہو جائے، دین اسلام پر قائم ہو جائے آپ. جو پہلوں کے نبیوں کا دین تھا وہی دین، اور اسی دین پر ہم کو چلنا ہے. ابراہیم اسلام کے دین پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر وہی طریقہ ہم کو بتایا گیا. اگر ہم نبیوں والا کام کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر نبیوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز سے دعوت دی؟ اللہ کی کتاب سے، قرآن سے. تو ہم کو بھی قرآن سے دعوت دینا پڑے گا. جب ہم سمجھ سکتے کہ واقعی ہم نبی والا کام کر رہے ہیں. اگر ہم قرآن کو چھوڑیں گے اور دوسری کتابیں پکڑ کے دعوت دینا شروع کریں گے تو پھر اس میں تو انسانوں کی کتاب سے گڑبڑ ہو جائیں گی بھائی.
زیادہ اندیشہ ہے. ہاں اس سے کوئی چیز ملتی تو اس کو ہم مانیں گے، ہاں اللہ ایک ہے، کسی نے بتایا ہمارے پاس بھی، ہاں بالکل اللہ ایک ہے نا، مان لیں گے. ہاں تیری کتاب میں تو نے بھی لکھا، اچھی بات ہے، جھوٹ نہیں بولنا اچھی بات ہے، اس میں بھی موجود ہے، اس سے وہ کتاب کمپیئر ہوگی. میں ہمیشہ کہتا ہوں قرآن سے حدیث کو سمجھیں گے، حدیث سے قرآن کو نہیں سمجھیں گے. بیس بنیادی اصول ہمارا قرآن ہونا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو پڑھنے سمجھنے اور ایک ایک آیت پر غور و تدبر کرنے اور موت تک اس پہ جمے رہنے کی میرا مالک توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.